16ویں نمبر پر آج کے درس میں ہے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا۔ دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ کہ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ دجال کا فتنہ تمام امتوں میں جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہر پیغمبر نے اپنی امت میں دجال کے فتنے سے ڈرایا کہ یہ بڑا ہی خطرناک فتنہ ہوگا اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور دجال کے پاس ظاہری طور پر ایسے اسباب ہوں گے کہ جن کی وجہ سے لوگ اسے دیکھ کر فتنے میں پڑ جائیں گے، اسے رب مان لیں گے، کفر اختیار کر لیں گے، چونکہ اس کے پاس خدائی اختیارات ہوں گے۔ اس وجہ سے آدمی اس کو دیکھ کر بھٹک جائے گا۔ تو ہر پیغمبر نے اپنی امت کو ڈرایا کہ تم اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور اللہ سے دعا بھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا کہ ہر ایک شخص اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ آپ نے فرمایا ما من نبی الا وقد انذر امتہ الاعوار الکذاب، ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو ڈرایا تھا اس فتنے سے کہ وہ جو آنے والا ہے وہ کانا ہوگا، اندھا ہوگا۔ الا انہ اعور، خبردار سن لو غور سے، یہ دجال کانا ہوگا ایک آنکھ سے۔ وان ربکم لیس باعور، اور تمہارا رب اعور یعنی ایک آنکھ سے کانا نہیں ہے۔ مکتوب بین عینیہ کافارا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوا ہوگا کافارا یعنی کافر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا اور میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا چونکہ یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، لیکن یہ خدا نہیں ہے، یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی جو ایک آنکھ ہوگی، حدیث میں آتا ہے وہ ابری ہوئی ہوگی اور وہ باہر نکلی ہوئی ہوگی، عنبۃ طافیۃ، انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ تو اس کو دیکھ کر آدمی پہچان سکے گا، اور اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوگا یعنی کافر، کہ ہر آدمی اس کو پہچاننا چاہے تو پہچان سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کے پاس دولت ہوگی، پیسہ ہوگا، وہ جس کو چاہے گا دولت دے گا، خزانے دے گا، زمین سے اشارہ کرے گا زمین اپنے خزانے اگل دے گی، مردے سے اشارہ کرے گا وہ زندہ ہو جائے گا، کوئی آدمی بے جان ہوگا اشارہ کرے گا اس میں جان آ جائے گی۔ تو مادیت کا دور ہوگا، جیسے آج کا دور چل رہا ہے کہ انسان کے سامنے صرف دولت پیسہ ہے، اس کے سامنے ایمان اعمال نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ بھٹک جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخفی علیکم، یقیناً اللہ نے تم سے یہ چیز پوشیدہ نہیں رکھی۔ ان اللہ تعالی لیس باعور، اللہ کانا نہیں ہے۔ وان المسیح الدجال اعور عین الیمنی، اور یہ دانے آنکھ سے کانا ہے۔ کأن عینیہ عنبۃ طافیۃ، اس کی آنکھ اس طرح ہے جس طرح کہ ایک انگور کا دانہ ہو ابھرا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدجال یخرج وان معه ماء ونارا، جب دجال نکلے گا اس کے پاس پانی بھی ہوگا، آگ بھی ہوگی۔ فاما الذی یراہ الناس ماء، پس لوگوں کو جو نظر آ رہا ہوگا پانی، فنار تحرق، حقیقت میں وہ آگ ہوگی جلانے والی۔ جو پانی نظر آئے گا وہ پانی نہیں ہوگا، آگ ہوگی۔ واما الذی یراہ
الناس نارا، اور جو لوگوں کو آگ نظر آ رہی ہوگی، فماء بارد عذب، وہ پانی ہوگا ٹھنڈا، فمن ادرک ذلک منکم، جو تم میں سے دجال کو پالے، فلیقع فی الذی یراہ نارا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے، فإنہ ماء عذب طیب، حقیقت میں وہ پانی ہوگا میٹھا خوشبودار۔ یعنی دجال جو ظاہر کرے گا آگ، وہ حقیقت میں آگ نہیں پانی ہوگا، جو وہ پانی ظاہر کرے گا وہ پانی نہیں آگ ہوگی۔ یعنی اس کے پاس فتنہ ایسا ہوگا، بظاہر بڑی چمک دھمک ہوگی، جیسے آج دنیا میں نظر آتی ہے، بڑی خوبصورتی رانائی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو نتیجہ اس کا بہت برا نکلتا ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، آج کے دور میں انسان چاہتا ہے کہ مجھے باہر کی نیشنلٹی مل جائے، امریکہ یورپ جانا چاہتا ہے، وہاں جانے کے بعد ظاہری زندگی تو بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے، یورپ میں جا رہا ہے، اس کے پاس دولت پیسہ ہوگا، ڈالر ہوں گے، لیکن جانے کے بعد وہی چمک دھمک ہاتھ سے جا کر انسان کے ہاتھ سے ایک وقت آتا ہے ایمان بھی چلا جاتا ہے، نئی نسل خراب ہو جاتی ہے، فتنے میں پڑ جاتی ہے، اپنی اولاد دین سے دور ہو جاتی ہے، انسان عیاشی میں بے حیائی میں پڑ جاتا ہے، اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ تو جو نظر آ رہی تھی بڑی خوبصورت، حقیقت میں وہ آگ تھی۔ جو نظر آتی ہے اعمال کی زندگی مشقت والی، حقیقت میں یہ بڑی خوبصورت اور لذت والی ہے۔ تو آپ نے وہ امت کو بتایا کہ جو ظاہری چمک دھمک نظر آئے اس کے پیچھے نہیں جانا، اپنے آپ کو شریعت کے پیچھے رکھنا تو کامیاب رہو گے۔ جب یہ دجال آئے گا تو کتنا عرصہ دنیا میں ٹھہرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 40 دن ٹھہرے گا۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو دن ہوں گے 37 وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ جب حضور سے پوچھا گیا، قلنا یا رسول اللہ وما لبسہ فی الارض، یہ زمین میں کتنا ٹھہرے گا؟ آپ نے فرمایا 40 یوما، 40 دن ٹھہرے گا، یوم کا سنۃ، ایک دن سال کے برابر، و یوم کا شہر، ایک دن مہینے کے برابر، و یوم کا جمعۃ، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، و سائر ایامہ کا ایامکم، باقی دن تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے، یعنی باقی 37 دن عام دنوں کے برابر۔ جب صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ جو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا پھر ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا تم اندازہ لگانا، مثلا فجر ظہر میں کتنا وقت ہوتا ہے، ظہر عصر میں کتنا وقت ہوتا ہے، تو اندازہ لگا کر اس کے مطابق تم نے نماز پڑھ لی۔ یعنی نماز معاف نہیں ہے، نماز کی ادائیگی ہوگی، اندازے کے ساتھ وقت مقرر کر کے تم نے نماز پڑھ لی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں اس فتنے سے پناہ مانگی اور امت کو بھی درس دیا کہ تم اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یخرج وانا حی، اگر یہ دجال نکلا درا حالے کہ میں موجود رہا، فانا حجیجہ، میں خود دفاع کروں گا، میں خود اس کا مقابلہ کروں گا، والا فان ربی خلیفتی علی کل مؤمن، ورنہ میرا رب خود جانشین اور نائب ہوگا ہر مومن کے لیے۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب ان دنوں میں بھوک ہوگی، کیونکہ دولت پیسہ مال رزق کے خزانے اس کے پاس ہوں گے، یہ لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا، تو ایمان والے لوگوں کے لیے ان دنوں میں رزق کیا ہوگا؟ وہ کیا کھائیں گے پیئیں گے؟ اپنی بھوک کو دور کس سے کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَيْفَ بِالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ قَالَ يُجْزِئُهُمْ مَا يُجْزِئُ أَهْلَ السَّمَاءِ مِنَ التَّصْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ۔ آپ نے فرمایا ان کے لیے کافی ہو جائے گی جس طرح آسمان کے فرشتوں کے لیے کافی ہے تسبیح اور تقدیس۔ آسمان کے فرشتے کچھ نہیں کھاتے، اللہ کا ذکر کر کے زندہ رہتے۔ کوئی فرشتہ کچھ نہیں کھاتا، نہ پانی پیتا ہے نہ کھاتا ہے، نہ انہیں نکاح کی ضرورت ہے، اور سب کی زندگی اللہ کے ذکر پر ہے۔ فرمایا امت میں بھی یہ ہوگا، اللہ ان کی زندگی کی بقا اپنے ذکر کے ساتھ رکھے گا۔ دیکھیں ہم جو کھاتے ہیں وہ مخلوق ہے، ہم گندم کھا رہے ہیں، جوں کھا رہے ہیں، پھل فروٹ کھا رہے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں، یہ مخلوق ہے۔ جب مخلوق کو کھا کے انسان زندہ رہ سکتا ہے، خالق کے نام کے ساتھ زندہ کیوں نہیں رہ سکتا؟
مخلوق کو کھا کے باقی رہ سکتا ہے، اللہ کے نام کے ذکر کے ساتھ کیوں باقی نہیں رہ سکتا؟ کائنات کی بقا اس وقت تک ہے جب تک زمین پہ لوگ اللہ اللہ کہنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک روئے عرض پر کوئی ایک انسان بھی اللہ اللہ کہے گا۔ جب کوئی بھی نہیں کہے گا پھر قیامت آئے گی۔ معلوم ہوا کائنات کی بقا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس موقع پر اللہ کی ایمان والے بندوں کے ساتھ اپنی خصوصی مدد اور نصرت ہوگی، تو اس میں آدمی پریشان نہ ہو۔ جب یہ دجال ظاہر ہوگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودی جو ہوں گے وہ اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ یہودیوں نے اپنے اوپر چادریں ڈالی ہوئی ہوں گی، 70,000 ہوں گے۔ یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسہ، اس دجال کی پیروی کریں گے 70,000 یہودی جو اصفہان کے رہنے والے ہوں گے، جنہوں نے اپنے اوپر چادریں ڈالی ہوئی ہوں گی۔ یعنی یہودی اس کے پشت پناہی کریں گے، اور یہودیوں کو جو ابھی انتظار ہے ان کا مسیح یہی دجال ہے۔ وہ جو اشارہ کرتے ہیں عموماً یہودی، یہ اشارہ یہ دجال کا اشارہ ہے، اور وہ جو تصویر ہوتی ہے ایک آنکھ سے بالکل کاڑی اندھی تصویر لگاتے ہیں، یہ اسی دجال کی لگاتے ہیں۔ جیسے ایمان والوں کو انتظار حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کا مسیح عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اترے گا اور وہ دجال کو قتل کرے گا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خلافت قائم کریں گے، زمین پہ عدل اور انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ تو اسی طرح یہودیوں کو جو انتظار ہے وہ دجال کا انتظار ہے۔ تو جب دجال ظاہر ہوگا یہ اس کی پشت پناہی اور اس کی مدد کریں گے۔ تو اس لیے حضور نے مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے خود بھی پناہ مانگی، صحابہ اکرام کو بھی آپ نے تعلیم دی۔ یہ دجال ہر جگہ داخل ہوگا لیکن یہ مکہ اور مدینہ میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال لها یومئذ 7 ابواب على كل باب ملکان، مدینہ میں اس کا رعب داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں پر فرشتے ہوں گے، ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ تو یہ دجال حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو بہرحال حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے پناہ مانگی تو میں نے عرض کیا اس میں ایک بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس لیے حضور دعا فرماتے تھے یا اللہ مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اور اس کے پاس ایسا فتنہ ہوگا، چونکہ لوگ تو ظاہر پہ چلتے ہیں، باطن کو تو دیکھتے نہیں، ایمان کی کمزوری ہے، مادیت کا دور ہے۔ آپ نے فرمایا وَيَأْتِ الرَّجُلُ قَدْ مَاتَ أَخُوهُ وَمَاتَ أَبُوهُ، ایک شخص اس کے پاس آئے گا، دجال کے پاس اس کا والد اس کا انتقال ہوا وہ ہوگا، بھائی کا انتقال ہوا وہ ہوگا، فَيَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأَخَاكَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ، دجال کہے گا اگر میں تیرے والد کو تیرے بھائی کو زندہ کر دوں کیا تو مجھے نہیں جانے گا کہ میں ہی تیرا رب ہوں؟ فَيَقُولُ بَلَى، وہ کہے گا بالکل میں تجھے اپنا رب مانوں گا۔ فَيُمَثَّلُ لَهُ الشَّيَاطِينُ، اب شیاطین اس کی صورت اختیار کر لیں گے، نحو ابیہ و نحو اخیہ، اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی۔ یعنی شیطان بھائی کی صورت میں آ جائے گا، شیطان تو ہر صورت اختیار کر سکتا ہے، اس کے باپ کی صورت میں آ جائے گا، وہ سمجھے گا اس دجال نے میرے باپ کو زندہ کر دیا، میرے بھائی کو زندہ کر دیا، تو اس طرح وہ اس کے فتنے میں پڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّ فِتْنَةٍ أَنَّهُ يَأْتِي الْأَعْرَابِ، اس کے فتنے میں سب سے سخت بات یہ ہوگی ایک دیہاتی شخص عربی آئے گا، فَيَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ إِبِلَكَ، اگر میں تیرے اونٹ کو زندہ کر دوں، أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ، کیا تو نہیں جانے گا میں تیرا رب ہوں؟ فَيَقُولُ بَلَى، فَيُمَثَّلُ لَهُ الشَّيْطَانُ نَحْوَ إِبِلِهِ، شیطان اس کے اونٹ کی صورت اختیار کر دے گا، كَأَحْسَنِ ما يكون زروعا واعظمه واصنمه، اور ایسے اونٹنی جس کے تھن بھی زیادہ ہو، وہ دودھ سے بھری ہوئی ہو، کوہان اس کے بلند ہو، تو یہ سمجھے گا واقعی یہ میری اونٹنی ہے، اس سے یہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں اس فتنے کی ہولناکی کو بیان کیا ہے، اس لیے آپ نے ایک چیز جس سے پناہ مانگی وہ دجال کے فتنے سے۔ تو 16ویں نمبر پر حضور نے پناہ مانگی ہے دجال کے فتنے
فتنے سے۔ اس لیے ہم میں سے بھی ہر ایک ساتھی نماز کے بعد اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 17، زندگی اور موت کے فتنے سے۔ زندگی اور موت کے فتنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات۔ فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور زندہ اور مردہ لوگوں کے فتنے سے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ زندہ لوگوں کا فتنہ اور مردہ لوگوں کا فتنہ۔ زندہ لوگوں کا فتنہ اس سے مراد دنیا ہے، مال ہے، خواہشات ہیں۔ زندہ لوگوں کا فتنہ مال ہے کہ عموماً آدمی مال کی وجہ سے بہک جاتا ہے، تو یا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ مال اور دولت کی وجہ سے میں دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ دوسری چیز شہوت ہے کہ انسان دنیا کا فتنہ شہوت ہے کہ خواہشات کی وجہ سے انسان دنیا کے فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ تو عموماً جو گناہ ہوتا نظر آتا ہے اس کے پیچھے یہی دو باتیں ہوتی ہیں، یا خواہشات کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے یا خوف خدا کی کمی ہوتی ہے۔ ورنہ اگر یہ دو چیزیں نہ ہو، خواہشات سے انسان بچے اور اللہ کا ڈر ہو، تو کبھی انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، ہمیشہ وہ محفوظ رہے گا۔ تو زندوں کا فتنہ دنیا، دولت، پیسہ اور شہوت کا فتنہ ہے۔ اور مردوں کا فتنہ نمبر 1 موت کے وقت۔ موت کے وقت کا فتنہ کہ وہاں انسان کہیں ایسا نہ ہو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کلمے سے محروم نہ ہو جائے، یہ موت کے وقت کا فتنہ ہے۔ عموماً شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے جب انسان کا مرض الموت شروع ہو جائے، نزع کی حالت ہو، تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کلمہ نہ پڑھ سکے، کلمے سے محروم ہو جائے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت کلمے کی نعمت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ تاریخ بغداد میں طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں ایک واقعہ ہے، ایک محدث تھے امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 264 ہجری، ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، حدیث کا درس دیتے رہے، اپنے دور کے بہت بڑے حافظ الحدیث تھے، 5 لاکھ احادیث کے حافظ تھے، اور اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا، فرمایا میں نے جو حدیثیں 50 سال پہلے لکھی ہیں مجھے معلوم ہے، میں نے کس جگہ لکھی ہیں، کس صفحے میں لکھی ہیں، مجھے وہ بھی پتہ ہے۔ جب ان کے موت کا وقت آیا، آخری وقت تھا، نزع کی حالت تھی، تو ان کے قریب امام ابو حاتم رازی بیٹھے تھے، منذر بن شاذان ان کے قریب بیٹھے تھے، تو یہ اب سوچنے لگے ساری زندگی حضرت تو ہمیں درس دیتے رہے، آج ہم حضرت کو کیسے کہیں کہ حضرت کلمہ پڑھو، زندگی بھر تو ہمیں حدیثیں پڑھائیں۔ اب ہر ایک نے اپنی اپنی سند پڑھی، تو ایک نے اپنی سند پڑھی یہی آخری حدیث والی کہ جو کلمہ پڑھ کے جائے گا وہ جنت میں جائے گا، دوسرے نے اپنی سند پڑھی، منذر بن شاذان نے، ابو حاتم نے اپنی سند پڑھی، یہ سب سن رہے تھے، تو ایک دم انہوں نے اپنی سند پڑھی، پورے سند کے ساتھ حدیث پڑھی، اور جب یہاں پر پہنچے عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جیسے یہ جملہ کہا وہی انتقال ہو گیا۔ یعنی اللہ نے خوبصورت موت عطا فرمائی، صرف کلمہ پڑھ کے دنیا سے نہیں جا رہے، کلمے والی پوری حدیث سند کے ساتھ زبانی پڑھ کے دنیا سے جا رہے۔ تو خوبصورت زندگی تھی، اللہ نے خوبصورت موت عطا فرمائی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، کہ زندہ لوگوں کے فتنے سے، مردوں کے فتنے سے بھی اللہ میری حفاظت فرما، کہ موت کے وقت کا جو فتنہ اور آزمائش ہے ان سے انسان محفوظ رہے، یعنی کلمہ پڑھ کے دنیا سے جائے۔ اسی طرح موت کے بعد جب قبر میں سوال جواب ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، کہ
اس وقت بھی انسان آزمائش سے محفوظ ہو کہ سوال کا ٹھیک جواب دے سکے۔ شیطان عموماً اس وقت بھی بہکاوے میں ڈالتا ہے تاکہ انسان جواب صحیح نہ دے سکے، لیکن اگر زندگی اعمال میں تقوی میں گزری ہے تو انسان تینوں سوالات کا صحیح جواب دے گا، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اور اگر زندگی اعمال میں نہیں گزری تو پھر وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اس سے بھی پناہ مانگی، تو یہ بھی دعا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 18، خبیث اور مذکر جنات سے اور مادہ جنات سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ جنات میں جو مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، جو خبیث ہیں، شر پہنچانے والے ہیں، تکلیف پہنچانے والے ہیں، ان شیاطین سے، ان جنات سے اللہ کی پناہ مانگنا، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی مخلوق ہے، ان میں شریر زیادہ ہے، نیک کم ہیں، اچھے کم ہیں، ان میں برے زیادہ ہیں۔ اس لیے جس وقت اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما رہے تھے تو فرشتوں نے اس وقت کہا تھا، یا اللہ آپ انہیں پیدا فرما رہے ہیں، یہ زمین میں فساد کریں گے۔ تو اب فرشتوں کو جو پتہ چلا تھا وہ انہوں نے قیاس کیا تھا جنات پر، انہوں نے دیکھا کہ جنات زمین پر پہلے آباد تھے، انہوں نے فتنہ فساد کیا، وہ سمجھے شاید انسان بھی فتنہ فساد کریں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ شیاطین میں شریر زیادہ ہے، تو اگر یہ کسی کو تکلیف پہنچائیں تو ان کا شر بہت زیادہ ہے، ان سے نمٹنا مشکل ہوتا ہے، نظر نہیں آتے۔ باقی دشمن سے انسان مقابلہ کرے اگر وہ نظر آ رہا ہے اس سے مقابلہ کر سکتا ہے، ان سے کیسے کرے گا؟ ان سے مقابلے کا طریقہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے، کیونکہ سب سے طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے، جنات ہوں شیاطین ہوں سب اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے انہیں پتہ ہے جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے پھر کوئی شیطان کوئی جن انسان کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دعا سکھائی کہ جب تم بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنات میں سے، جو مذکر جنات شیاطین ہیں، جو مؤنث جنات شیاطین ہیں، سب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس لیے جو آدمی یہ دعا پڑھتے وقت پڑھ کر بیت الخلاء میں جائے تو وہ ان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ عموماً آج کل اس کی کمی ہوتی ہے کہ عورتیں یا بچے بیت الخلاء میں جاتے ہیں، مرد جاتے ہیں، دعا کا اہتمام نہیں کرتے، تو یہ شیاطین جنات عموماً ناپاک جگہوں میں زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ یہ ناپاک ہے، ناپاک جگہوں میں، اس لیے اگر آدمی بیت الخلاء جاتے وقت سر ڈھک کر جائے، عورت سر پہ دوپٹہ ڈال کے جائے، بایاں پاؤں اندر رکھے، مسنون دعا پڑھ کے جائے، جیسے فارغ ہو جلدی باہر نکلے، تو آدمی ان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو حضور نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ اور دعائیں سکھائیں، تو گویا ایک چیز ہوئی کہ جس سے پناہ مانگی جائے وہ شیاطین کے شر سے۔